وہی بادشاہ جس نے اس کی آمد پر اسے بیش بہا تحائف سے نوازا تھا اور خلعت فاخرہ پہنا کر اسے قاضی کے منصب پہ فائز کیا تھا، اب اس کی جان کا دشمن تھا۔ سلطان ہند نے اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا تھا اور اب ابن بطوطہ کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ دنیا بھر کے 60 سے زائد بادشاہوں سے ملاقات کا اعزاز رکھنے والا ابن بطوطہ محمد شاہ تغلق کے عتاب کا شکار کیوں بنا؟ بادشاہ کے غیظ و غضب سے وہ کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا؟ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے والے ابن بطوطہ نے اپنی پوری زندگی سیاحت کے لیے کیوں وقف کر دی؟ اسے مارکو پولو سے بڑا سیاح کیوں مانا جاتا ہے اور اس کی کتاب آج بھی دنیا کی معتبر یونیورسٹیوں میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کیا ابن بطوطہ پر جھوٹ بولنے اور دوسروں کی تحریریں چرانے کا الزام درست ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جہاں نما میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آج سے 700 برس قبل کے براکو میں۔ ابن بطوطہ 24 فروری 1304 کو مراکو کے شہر ٹینگیر میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک معزز بربر خاندان سے تھا جو کئی نسلوں سے منصب قضاء پر فائز چلا آ رہا تھا۔ ابن بطوطہ کی دینی و دنیاوی تربیت بھی اس نہج پر کی گئی کہ وہ بڑا ہونے پر قاضی کا منصب سنبھالنے کے لائق ہو، مگر وہ 21 برس کا تھا تو گھر والوں اور دوست احباب کو اداس چھوڑ کر حج کے مبارک سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ آج سے 700 برس قبل کے افریقہ سے مکہ مکرمہ پہنچنا آسان نہ تھا، مگر ابن بطوطہ نے خشکی کے راستے سفر کا فیصلہ کر کے اسے اپنے لیے مزید دشوار بنا دیا۔ وہ ایک کارواں کے ساتھ نکلا تھا، مگر اس سفر میں کئی بار اسے کارواں چھوڑنا پڑا۔ کئی جگہوں پر وہ تنہا سفر کرنے پہ مجبور ہوا۔ اس کے ہمسفر مسلسل بدلتے رہے مگر اس کا عزم اور ارادہ کبھی نہ بدلا۔ شمالی افریقہ کی ساحلی ریاستوں سے ہوتا ہوا وہ تیونس پہنچا، جہاں وہ 2 ماہ قیام پذیر رہا۔ تیونس سے وہ مصر جا نکلا اور اسکندریہ، قاہرہ اور وادی نیل کے ساتھ سفر کرتا بالآخر شام پہنچ گیا۔ ماہ رمضان دمشق میں گزارنے کے بعد ایک نئے کارواں کے ساتھ 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ بالآخر حجاز پہنچ گیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وہ 1 ماہ مکہ مکرمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور وہاں کے علماء اور فقہاء کی نیک صحبت سے استفادہ کرتا رہا۔ اس سفر میں اسے 2 بزرگ ایسے ملے تھے جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بہت بڑا سیاح بنے گا اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کی ملاقات رہے گی۔ بظاہر تو اس کے سفر کا مقصد پورا ہو گیا تھا، مگر ابن بطوطہ شش و پنج کا شکار تھا کہ واپس مراکو جائے یا نہیں۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی سیر و سیاحت میں بسر کر دے گا۔ اس کا مقصد نت نئے علاقوں کو دیکھنا، وہاں کی تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کرنا اور نئے نئے لوگوں سے ملاقات کرنا تھا۔ اس دور کے بہت سے سیاحوں کے برعکس اس نے سفر کو تجارت کرنے اور دولت کمانے کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ ایک تجارتی کارواں کے ساتھ وہ مکہ سے ایران اور عراق کی سیاحت کے لیے نکل پڑا۔ اس سفر کے دوران وہ ہر علاقے کے مقامی حکمرانوں اور علماء و مشائخ سے ملتا رہا۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور تعاون ہی سے یہ ممکن ہوا کہ وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے 1 سال بعد دوسرا حج ادا کرنے ایک بار پھر مکہ پہنچ گیا۔ اس بار مکہ میں اس کا قیام طویل تھا۔ وہ 3 برس اس مقدس شہر میں رہ کر اسلامی قوانین پر عبور حاصل کرتا رہا۔ 1330 عیسوی میں اس نے ایک بار پھر مکہ کو الوداع کہا اور اس مرتبہ جدہ سے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی پہلی منزل یمن تھی جو اس وقت مختلف خود مختار ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ابن بطوطہ نے ضابط، تعیس، صنعاء اور عدن کی سیاحت کی اور عدن کی بندرگاہ سے صومالیہ چلا گیا۔ صومالیہ، سواحلی، ممباسا اور تنزانیہ کے خطوں کی سیر کے بعد وہ اپنے تیسرے حج کے لیے مکہ لوٹ آیا۔ ہندوستان اس وقت دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور وہاں کے بادشاہ محمد شاہ تغلق کو دنیا کا امیر ترین انسان مانا جاتا تھا۔ اس کی جود و سخا کے قصے دور دور تک مشہور تھے اور مشرق وسطی، افریقہ اور وسط ایشیا سے سینکڑوں عالم، سائنسدان، فنکار اور ادیب دہلی کے شاہی دربار سے منسلک ہونے کے لیے ہندوستان جایا کرتے تھے۔ تغلق کسی کو مایوس نہیں کرتا تھا۔
یہ سب سن کر ابن بطوطہ نے بھی ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا، مگر اپنی افتاد طبع کے عین مطابق کوئی سیدھا اور آسان راستہ اختیار کرنے کے بجائے وہ مکہ سے موجودہ ترکی میں شامل خطے اناطولیہ جا پہنچا۔ بحیرہ احمر اور مشرقی صحرا عبور کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر وادی نیل میں داخل ہوا۔ مصر سے فلسطین ہوتا ہوا وہ ایک بار پھر ترکی کے علاقے انطالیہ آ گیا۔ ترکوں کی مہمان نوازی سے استفادہ کرنے کے بعد ابن بطوطہ وسط ایشیا چلا گیا، جو اس وقت مختلف چھوٹی بڑی مسلم ریاستوں میں منقسم تھا۔ ان میں ترکوں کی قائم کردہ اولو اولوس یا گولڈن ہرڈ کی ریاست بھی شامل تھی، جس کے سربراہ غیاث الدین ازبک سے ابن بطوطہ کی دوستی ہو گئی۔ غیاث الدین کی ایک بیوی بازنطینی مسیحی حکمران کی بیٹی تھی۔ ابن بطوطہ کو اس کے ساتھ قسطنطینوپول یا آج کے استنبول جانے کا بھی موقع ملا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے غیاث الدین سے اجازت چاہی اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا افغانستان اور پھر ہندو کش کے تاریخی راستے سے ہندوستان پہنچ گیا۔ یہاں اس کی پہلی ملاقات ملتان کے امیر سے ہوئی، جس نے اسے ایک وفد کے ہمراہ تغلق کے دربار میں بھجوا دیا۔ تغلق نے ابن بطوطہ کی شایان شان عزت افزائی کی، اسے دہلی میں قاضی کے منصب پر فائز کیا۔ 2 قصبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو تقریباً 5000 دینار بنتی تھی، اس کی سالانہ اجرت مقرر کی اور 2000 دینار اسے نقد ادا کیے۔ دہلی کے دربار سے وابستہ وزیروں اور دیگر عہدیداروں کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی۔ ابن بطوطہ کو ہندوستانی اشرافیہ میں شامل ہونے کے بعد دعوتوں، شکار اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کئی ملازمین رکھنا پڑے۔ شکار کے لیے ہاتھی اور گھوڑوں کا انتظام کرنا پڑا۔ یوں کچھ ہی عرصے میں وہ مقروض ہو گیا۔ تغلق نے نہ صرف اس کا قرض ادا کیا بلکہ اسے قطب الدین خلجی کے مقبرے کا نگران بنا کر اس کی تنخواہ دگنی کر دی۔ یہی نہیں، ابن بطوطہ نے جہاں مقبرے کی عمارت کی تعمیر و مرمت شروع کی، وہیں سلطان سے اجازت لے کر اپنا گھر بھی تعمیر کر ڈالا۔ ہندوستان پہنچ کر اس کے یوں تو وارے نیارے ہو گئے تھے، مگر ایک تو سلطان نے اس سے لکھوا لیا تھا کہ وہ کبھی ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ دوسرا، تغلق جہاں بے حد سخی تھا وہیں بے حد شفاق بھی۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کے قتل کا حکم دے دیا کرتا تھا، ان کی کھال کھنچوا لیتا تھا یا انہیں ہاتھیوں سے کچلوا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ابن بطوطہ کو اپنی جان کا ڈر رہتا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ایک بزرگ شیخ شہاب الدین شہر سے باہر غاروں میں رہا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ 1-2 بار ان کی زیارت اور غاروں کی سیر کو وہاں گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش ہوئی، جس میں ملوث افراد میں شیخ کا نام بھی شامل تھا۔ جب ان کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ ان کے والد سے ملنے کون کون آتا تھا تو انہوں نے ابن بطوطہ کا نام بھی لے لیا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا کہ ابن بطوطہ کے گھر پر پہرا لگا دیا جائے۔ اس دور میں پہرا لگنے کا مطلب یقینی موت کی سزا لیا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ گھر میں قید ہوا تو اس نے 33,000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے گھر سے پہرا ہٹ گیا، مگر اب ابن بطوطہ کا دل شاہی دربار سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بزرگ شیخ کمال الدین غازی کی بیعت کر لی اور ان کے ہاں مجاہدے اور ریاضتیں شروع کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ عرصے بعد اسے بلا کر دوبارہ سرکاری منصب پر بحال کرنے کی پیشکش کی، مگر ابن بطوطہ نے معذرت کر لی۔ چین کے بادشاہ نے اپنا خصوصی سفیر بہت سے بیش قیمت تحائف کے ہمراہ تغلق کے پاس بھیجا۔ سفیر چینی بادشاہ کا خط بھی لایا تھا۔ اب تغلق نے بھی اپنا سفیر چین بھجوانا تھا، تو اس نے سوچا کہ ابن بطوطہ سے بہتر شخص اس مقصد کے لیے کون ہو سکتا ہے۔ ابن بطوطہ کو بھی ہندوستان سے نکل بھاگنے کا موقع مل رہا تھا، وہ بھی ہنسی خوشی تیار ہو گیا۔ سلطان نے چین کے بادشاہ کو اس کے شایان شان بہت سے تحائف، کنیزیں اور غلام بھیجے تھے۔ ان سب کی حفاظت کے لیے محافظوں کا ایک دستہ بھی ان کے ہمراہ کیا، مگر یہ سفارت ہندوستان کے اندر ہی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ان پر راہزنوں نے حملہ کیا، جس میں کافی نقصان ہوا۔ جب یہ قافلہ بحری جہازوں پر سوار ہوا تو سمندر میں طغیانی کے سبب دونوں جہاز تباہ ہو گئے۔ ابن بطوطہ ساحل پر ہونے کی وجہ سے بچ تو گیا، مگر اب بالکل خالی ہاتھ اور اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ واپس گیا تو سلطان اسے قتل نہ کروا دے، اس لیے وہ پہلے ہنور کی ریاست کے مسلمان حکمران جمال الدین کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر وہاں سے مالدیپ چلا گیا۔
مالدیپ میں اسے چیف جسٹس کا منصب دے دیا گیا۔ مالدیپ کا بادشاہ اور یہاں کے باسی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ابن بطوطہ نے ان پر سخت شرعی احکامات نافذ کرنے کی کوشش کی، جس میں اسے نہ صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ رعایا بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ ابن بطوطہ کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ سری لنکا سے ہوتے ہوئے وہ ملایا یا موجودہ ملائیشیا جا نکلا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد وہ ملایا کے بادشاہ کے تجارتی جہاز کے ساتھ چین چلا گیا۔ ابن بطوطہ نے بازنطینی سلطنت کے سوا اب تک کی سیاحت اسلامی دنیا میں کی تھی۔ چین میں اس کا دل نہ لگا اور وہاں وہ جتنا عرصہ رہا پریشان ہی رہا، اس لیے جلد وہ واپس سماٹرا کے جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کر کے وہ ایک بار پھر ہندوستان آیا، مگر تغلق کے دربار میں حاضر ہونے کی بجائے کالی کٹ کی بندرگاہ سے اس نے حج کے لیے سرزمین عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد اسے وطن کی یاد ستائی۔ 24 سال کی سیاحت کے بعد بالآخر وہ 45 برس کی عمر میں موراکو واپس چلا گیا، مگر وہاں چند روز قیام کے بعد اسے خیال آیا کہ بلاد اسلام کے باقی ماندہ علاقوں کو بھی دیکھ ہی لیا جائے۔ چنانچہ وہ اندلس، مالی اور ٹمبکٹو کے سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ اپنے اس آخری ایڈونچر سے وطن واپس لوٹا تو موراکو کے سلطان نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے سفر کی یادداشتوں کو قلم بند کرے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے کام آتی رہیں۔ ابن بطوطہ نے صرف اپنی یادداشت کے سہارے اپنی سیاحت کی داستان مشہور عالم ابن جوزی کو لکھوائی۔ کتاب کا اصل نام تو بہت طویل ہے، مگر یہ رحلہ کے نام سے مشہور ہے اور دنیا کی دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ ابن بطوطہ کا سفرنامہ کے نام سے ہی کیا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت بڑے بڑے سیاح گزرے ہیں، مگر ابن بطوطہ کی شان یوں سب سے جدا ہے کہ اس نے 25 برس کی سیاحت میں 1,20,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے مقابلے میں مشہور یورپی سیاح مارکو پولو نے 25,000 کلومیٹر کا سفر کیا تھا۔ لیکن سفر کی طوالت کے علاوہ ابن بطوطہ نے جو مشاہد و تاثرات اپنے سفرنامے میں قلم بند کیے ہیں، وہ آج بھی اس دور کی اسلامی تہذیب کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ جن یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ان میں سے بیشتر میں طالب علموں کو ابن بطوطہ کا سفرنامہ پڑھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ سفرنامہ غلطیوں سے بالکل پاک ہے۔ مورخین نے اس میں کئی شخصیات اور واقعات کے متعلق ابن بطوطہ کے بیان میں غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اس نے یا پھر ابن جوزی نے کئی جگہ دیگر مسلم سیاحوں یا مورخین کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے، مگر ان باتوں سے اس کے سفر اور اس کی کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ موراکو کے بادشاہ نے ابن بطوطہ کو قاضی بنا دیا تھا۔ اپنے وطن میں گزارے اس کے بقیہ ماہ و سال کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ 1368 عیسوی میں اس عظیم سیاح کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی لکھی ہوئی واحد کتاب اسے آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔